رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین قال لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ اسی کو آگے بڑھاتا ہوں، آج کا دور ہے نا، صحابہ اکرام کے خلاف زبانیں کھل رہی ہیں۔ میرے آقا ہیں سیدنا امیر معاویہ، زبان بہت کھل رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے صحابہ اکرام؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھاؤ مطلع القمرین، ان اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ صحابہ اکرام کو سمجھیے گا، سب سے پاکیزہ دل، سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم کا پایا۔ فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا، اور چننے کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا دولہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے سب سے بہتر پایا، آپ کو رسول بنایا۔ اس کے آگے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد بعد قلب محمد قلوبا فوجد بعد قلب محمد قلوب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے بعد پھر دوبارہ نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل کس کا نکلا؟ سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ صحابہ اکرام کا پایا، نبی کے صحابہ کا پایا، نبی کے یاروں کا پایا۔ فجعلهم وزراء یقاتلون عن دینہ، تو ان کو وزیر بنا دیا، وہ سب دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابو بکر کا دل، عمر کا دل، عثمان غنی کا دل، مولا علی کا دل، حسن مصطفیٰ کا دل، حسین پاک کا دل، امیر معاویہ کا دل، حضرت سفیان کا دل بہتر پایا۔ ابے تو کیا سمجھے گا حضرت امیر معاویہ کو؟ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ سمجھ گئے آپ؟ اور آگے قرآن پاک میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے، سب سے وعدہ فرمایا۔ کون ہے امیر معاویہ؟ علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا، فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی کا نظریہ دیکھ، حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو بولو، صحابی مانا جاتا ہے۔ آج یہ فوا چل رہی ہے، کون امیر معاویہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم عندما ينظر عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی معاویہ فکان یقول، جب امیر معاویہ کو حضرت عمر دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا کسر العرب، ھذا کسر العرب، ھذا کسر العرب۔ لوگوں، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو کیا دیکھتے ہو؟ عرب کا بادشاہ آمنہ کے لال نے معاویہ کو بنا دیا ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ اب وہ سند بھی لے کے آ جاؤں جس سے پتا چل جائے کہ حضرت علی خود حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے تھے۔ ارے یار، یہ ان کے دل ہے جو بگڑے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کے دل تھے جو کام کیا ہے۔ اگر مناقشات بھی ہوئے ہیں اور اختلافات بھی ہوئے ہیں تو وہ سب اجتہاد ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت علی فرماتے تھے لا تکرہو امرۃ معاویہ، اے لوگوں، اگر معاویہ کو کہیں گورنر بنا کر بھیجا جائے، معاویہ کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجا جائے، ارے گورنر رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ کئی خلفاء کے زمانے میں رہے نا، تو کہا کہ ان کو گورنر بنا کر بھیجا جائے تو ان کی گورنری سے، ان کے اس منصب سے، ان کے اس عہدے سے چڑھنا نہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، چڑھنا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدتُّمُوهُ لَرَأَيْتُمْ رُؤُوسًا تَنظُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا۔ فرمایا اگر معاویہ کو تم نے چھوڑا اور معاویہ دنیا سے گئے تو اتنا یاد رکھنا، تمہیں بہت سے سر اپنے تنوں سے جدا ہوتے نظر آئیں گے۔ ارے حضرت علی شیر خدا ہے، مگر زبان سے ایسا جملہ دے رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے سطوت، روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت علی نے ہمیں یہ سند دے دی تو آج کا کوئی بھی زبان کھولے، ہمیں اس کے زبان کو نہیں دیکھنا ہے، حضرت علی کی سند کو دیکھنا ہے۔ اور ایک بات اور بولی جاتی ہے، ایک بات اور، فیۃ باغیہ،
بولے سرکار نے فرمایا ہے حضرت عمار بن یاسر فرمایا گیا ان کے تعلق سے کہ ان کو تقتلہ فئۃ باغیہ، کہ انہیں ایک، اب ترجمہ کرتے ہیں باغی، میں سمجھا رہا ہوں جواب دے رہا ہوں ذرا توجہ سے فرمائیے گا. کہتے ہیں سرکار نے خود فرمایا ان کو ایک باغی گروہ. ہم نے کہا قربان جائیں تیری عربی دانی پہ، ابے بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے، اور اگر بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے اور پھر اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، تو پھر سن، حضرت علی سے جب اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت علی سے سرکار یہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں کیا ان کو ہم منافق کہیں، کیا ہم ان کو ایمان سے باہر مانیں؟ حضرت علی کا جملہ سنیے گا، یہ آج پڑوسی ملک سے بھی بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کو بھی دور کرنا ہے. جو اپنی تقریروں سے بدبو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی قریشی کی باتیں مت سنو، وہ تو ملا ہوا ہے کسی اور سے، سندیں چاہیے تو بعد میں مل لینا. ہمیں الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے پابند چاہیے، مسلک اعلی حضرت کی بولی بولنے والے چاہیے. ہم نے کہا سن، حضرت امیر معاویہ کے لیے سب حضرت علی سے جب پوچھا گیا یہ تمہارے خلاف لڑنے والے کیا ان کو ہم منافق کہیں یا کسی اور زمرے میں لے کر جائیں؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، اخواننا بغوا علینا. فرمایا ارے کچھ مت کہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. فئۃ الباغیہ کا معنی باغی نہیں ہے، فئۃ الباغیہ کا معنی خلاف کھڑا ہونا ہے. اور جو خلاف کھڑے ہوئے تھے امیر معاویہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا، اور دونوں اجتہاد، ایک مختی بھی ہو سکتا ہے ایک مصیب بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ سے دونوں کو ثواب مل رہا ہے. آئے ہے سبحان اللہ. جملہ سنیے آپ لوگ کیا کہہ رہا ہے وہ عوام میں. ہاں دوبارہ نعرہ لگائیے، محبت سے آپ بھی بولے یار. ارے جملہ سنے میری عوام کا یار. جو نعرہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں لگایا، عوام نے لگا دیا. مگر برا ماننے کی بات نہیں، یہ آپ ہی کی تربیت ہے جو سیکھے ہیں. یہ آپ کی طرف سے جواب بھی دے دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ایک حدیث تحریر کی گئی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے میرے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کترا پیارا نعرہ لگایا ہے اس نے. حضرت علی وہ ہے جو علی سے، حضرت امیر معاویہ وہ ہے، وہ معاویہ ہے جنہوں نے قرآن کی کتابت بھی کی ہے. بولو سبحان اللہ. کاتب وحی کا نام حضرت علی ہے، یہ وہ علی ہے جو حضرت امیر معاویہ ہے، یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے، جن کے گھر کے لیے سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کعبے میں آ جاؤ امان مل جائے گی، سفیان کے گھر میں آ جاؤ امان مل جائے گی. ارے جس کے گھر سے اس زمانے میں امان ملی ہو، آج محبت کی جائے تو الحمدللہ یہاں سے بھی امان مل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی امان ملے گی. جیسے بولا جاتا ہے نا، ایک بار وہاں ادھر آسام کی سرزمین پر گیا، میں اسی انداز میں تقریر کر رہا تھا، وہاں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. تو پھر ان سے میں نے کہا کیا کیا جائے، تو بولے لہجے میں تقریر کریں. علماء نے کہا، اور جب لہجے میں تقریر کری تو ہر جملے کے بعد بھالو 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 بھالو، تو وہی پوچھنا پڑ رہا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کرناٹک کی سرزمین پر لوگ اچھی طریقے سے صلح کلی نبی کا نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو، صلح کلی نبی کا نہیں. اور آگے پڑھو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، کہ رد صلح کلیت ہی کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھلتی ہے، 75 جملے بول کر بھی آپ سب جمع رہے ہیں. میں بول رہا ہوں، میں آپ کو جمع کرنے آیا ہوں، بکھیرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے بکھریے گا مت. اتنا یاد رکھنا، حافظ ملت کہتے تھے اتحاد زندگی اختلاف موت ہے. لیکن یہاں وہ موت نہیں ہے، منکر نکیر بھی بات کا مرحلہ ہے، وہ نہیں آئیں گے. روح نکالنے والے فرشتے کا نام آپ جانتے ہیں نا، کچھ لوگ تو ڈر کے مارے نہیں لیتے، لیکن آنا ہے. ارے آئے تو آئے،
तोहफत उल-मोमिनी अल-मौत, ईमान वाले के लिए क्या है? ऊंचा बोले क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर। आला हजरत कहते हैं सरकार कब्र में आराम ही इसीलिए कर रहे हैं, सरकार के गुलाम तो हजरत हंजला को आसमान में गुस्ल दिया गया, मगर सरकार ने जमीन का इंतखाब इसलिए किया ताकि गुलामों के बीच में रहूं, इनकी बदकारियों की वजह से अजाब ना आ जाए, अजाब से बचाने के लिए मुस्तफा ने जमीन को पसंद किया। बात चल रही थी सहाबा इकराम की। अब ऐसी खानकाहें भी पहचानो, ऐसे पीर भी पहचानो, ऐसे मौलवी भी पहचानो, ऐसे फकीर भी पहचानो जिनके नजरियात दमादम बस कलंदर और अली का पहला नंबर है ना, जिनके ऐसे नजरियात हो पकड़ लो, कह दो कि सुन मसलकी आला हजरत की हम वफादार हैं, हमें कि नहीं सिखाया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस हदीस को तहरीर आप जिक्र फरमाते हैं, आला हजरत ने गायतुत तहकीक के अंदर इसको जिक्र किया है। वो फरमाते हैं दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकुल्ला या रसूल अल्लाह इस्तखलिफ अलैना काला ला। आपने सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हम मुस्तफा करीम की बारगाह में गए और जाने के बाद हमने अर्ज किया आका हमारा कोई खलीफा मुकर्रर कर दीजिए, आप दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, जाहिरी हालात बता रहे हैं, सरकार हमारा कोई खलीफा मुकर्रर करे। तब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ई आलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम, फरमाते हैं अगर अल्लाह तुम में भलाई जानेगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर तुम में जो बेहतर होगा उसको तुम्हारा खलीफा मुकर्रर कर देगा। तो फरमाया आगे क्या हुआ? फ़ालिब अल्लाहु फीना खैरा, हजरत अली कहते हैं तो अल्लाह ताला ने हम में बेहतर को जान लिया। फवल्ला अलैना अबा बकरीन, तो अल्लाह ने अबू बकर को हमारा खलीफा मुकर्रर कर दिया है, हमारा खलीफा बना दिया है। इसका मतलब यह है अली की बोली यही है, हजरत अबू बकर पहले खलीफा है, उस्मान की बोली यही है, हजरत अबू बकर पहले खलीफा है। और उसके साथ साथ ये भी सुने हजरत अली से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि राफजियत को कबूल किया जाए, हजरत इमाम शाफई के कौल को भी पेश किया जाता है। वो कहते हैं अगर अहले बैत से प्यार करना रिफ्ज है तो मैं राफजी ही सही। वो कहते हैं ना, मैंने कहा बेवकूफ समझ ही नहीं पाया तू, मैं जुमला बता रहा हूँ। लोग के यार मौलवी मेंबर रसूल पर बैठकर देवबंदी बदअकीदा लोगों का रद्द करते हैं कि यही इस्लाम है, तो मैं उस पर बोलूं अगर हाँ ये इस्लाम नहीं, वो ये कहें ये इस्लाम नहीं, तो मैं कहूं ठीक है तुम्हारी नजर में अगर ये इस्लाम नहीं है तो मुझे यही पसंद है। जुमला समझे मेरी बात को समझ गए? अब इसकी हिंदी चिंदी में आने का नहीं जा रहा मैं, इतना सुने हुब्बे अली का मतलब ये नहीं, हजरत अली से सरकार ने खुद फरमाया था ना इन्ना फी का मसलम मिन ईसा अबगसतुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु व अहब्बतुन नसारा हत्ता अंशलुहु फिल मंजिलति लती लैसत लहु। फरमाया ए अली तेरी मिसाल किसकी तरह है? फरमाया तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अली से सरकार फरमाते हैं ए अली तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी है। अब किस चीज में है? ये नहीं माज़अल्लाह नबुव्वत में, ये नहीं और रिसालत में, बल्कि मामला क्या है? फरमाया जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दो गिरे हुए थे, एक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी की कि आपकी मां पर बोहतान लगा दिया, आपकी मां पर तोहमत लगा दी, और फरमाया एक ने इतनी मोहब्बत की कि हजरत अली को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह उलूहियत के मनसब पर ले गए और कह दिया माअज़ल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं, बोलो माअज़ल्लाह, और कह दिया वो खुदा है। कहा यही तेरे साथ होगा। तब हजरत अली फरमाते थे यहलिकु फिया रजुलानी मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया। कहा लोगों मेरे लिए भी दो तरह के गिरोह हो जाएंगे, एक तो इतना मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा और मोहब्बत में गुलू करेगा, जो मेरे अंदर नहीं पाई जाती है वो भी मेरे अंदर वो समेट देगा। और कहा एक मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनानी अला अय्यबहतनी, और फरमाया दूसरा इतनी नफरत करेगा कि अली से तोहमत लगाएगा अली पर। जिसने मोहब्बत में गुलू किया उसको राफजी कहा जाता है, और जिसने हजरत अली से दुश्मनी की उसको खारिजी कहा जाता है।
اور جس نے حضرت علی کو شریعت کے مطابق سمجھا اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ صلح کلیت ایک یہ بھی ہے، دیوبندی ان کو بھی صحیح مانو۔ یہ آج کل جو چل گئے ہیں نا فتاوی حرمین شریفین پر حملے کر رہے ہیں، یہ صلح کلیت کا جامہ ہی تو پہنے ہیں۔ تو صلح کلیت یہ بھی ہے، دیوبندیوں سے رشتے کیے جائیں، دیوبندیوں سے نکاح کیے جائیں۔ اتنا یاد رکھنا جو دیوبندی ہوتا ہے نا، دیوبندی جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لفظ دیوبندی بول رہا ہوں میں، مفتی صاحب قبلہ میرے جملے پر غور کیا جائے، فتویٰ نہ لگایا جائے۔ مرتد ہو جاتا ہے جو دیوبندی ہے، دیوبندی وہ مرتد ہو گیا۔ اور جب مرتد ہو گیا تو فقہا سے پوچھئے، مرتد کے گھر پہ اگر شادی کرے گا تو مرتد کی شادی تو کتے سے بھی نہیں ہوگی، مرتدہ کی شادی کتے سے نہیں، مرتد کی شادی بلی سے نہیں، مرتد کی شادی کتیا سے نہیں، مرتد کی شادی جانور سے نہیں، اور خود ایک مرتدہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جب ادھر نہیں ہو سکتا تو اپنی پاکیزہ جنتی بیٹی کو اس کے گھر میں دے کر یہ ایک طریقے سے جہنم میں اور جہنم کی آگ میں دے رہا ہے۔ ارے جس طرح کتے سے نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ خنزیر سے نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ ایک دیوبندی سے نفرت کرو، اس لیے کہ کسی پگ نے نبی کی گستاخی نہیں کی ہے، مگر یہ اتنا بڑا خنزیر ہے جو نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ توجہ ہے؟ اور بھی سنیں، نکاح پڑھانے بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ارے یار دوسرے کے نکاح کے چکر میں اپنا نکاح کیوں توڑ رہے ہو؟ بس اس سے آگے میں جملہ کیا بولوں؟ اب میں فتاوی بزازیہ وغیرہ کی عبارتیں سناؤں؟ اسی جملے میں سمجھ جائیے، دوسرے کے چکر میں اپنا نکاح خراب مت کیجیے، اور اگر کر رہے ہیں تو سنیے، گئے تھے نکاح پڑھانے 5000 ملا، تو پھر آ کے کسی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند عالم سے کہیے حضرت 5 ملا ہے، یہ تو نہیں دوں گا، یہ تو غلط ہے۔ اپنی جیب سے خاص نکالیے حضرت میرا بھی پڑھا دیجئے، ٹوٹ گیا ہے۔ ہمیں کہا ہے ایسا کام کرتے، اور میری عوام بھی سنے، جنازے میں شریک ہو گئے، ارے ہمارا بھیا تھا نا، چچا تھا نا، ہم نے کہا جنازے میں گیا، کیا سمجھ کے گیا؟ یہ سمجھ کے گیا کہ صحیح تھا، عقیدہ اس کا غلط تھا، پھر بھی صحیح سمجھا۔ آپ نے سنا نہیں ہے کسی بد عقیدہ کو امام بنانا؟ محدث کبیر کے والد حضرت صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ارے میں خوش ہوتا ہوں ایسی مسجدوں کے متولیوں سے جو اپنی مسجد کے گیٹ پر لکھوا دیتے ہیں یہ مسجد مسلکی اعلیٰ حضرت والوں کی ہے، دیوبندی کی انٹری نو انٹری ہے۔ یہاں تو نو انٹری ایسی، ہماری پولیس تو نو انٹری کے لیے انٹری والا راستہ کھول دیتی ہے، مگر جو مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ مسجد میں نو انٹری لکھ کر ان کی 24 گھنٹے میں کبھی بھی انٹری کھلتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے حضرت؟ وہ شعر کیا ہے؟ نہیں وہ شعر کیا ہے؟ چمن برباد کرنے کو ہر شاخ پہ الو بیٹھا، یہی مستدل ہے، یہی پڑھ دیتا ہوں۔ کیا کریں؟ ڈاکٹر بھی پریشان ہے بھائی، یہاں کینسر ہے تو یہاں کیسے ٹھیک کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں؟ مگر یاد رکھنا وہ جسمانی ڈاکٹر ہے جو پریشان ہو گیا ہے، علماء روحانی ڈاکٹر ہے، نہ پریشان ہوئے ہیں نہ پریشان کیا ہے، سوارا ہے، سوار دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قاضی شرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بتائیں۔ شریعت کا قاضی، شریعت کا جج، جج آف شرع۔ ایک بات بتائیں آپ، ایک حکیم صاحب سے کسی نے کہا، بلکہ حیرت کی بات، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا چشمہ بنوانے اور نظر دکھانے، تو میں نے کیا دیکھا، اس کی آنکھوں پہ خود چشمہ لگا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھیے میری بات کو، میں کہاں پہنچ رہا ہوں؟ قاضی شرع کہا، تعلق دیوبندیت سے، ہوں گے پشتینی قاضی، دور نکل گیا تمہارا، اب مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا چلے گا۔ یہ کچھ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے شہر کے قاضی ہیں، اب ایک قاضی ہے تو داڑھی رکھوا لے، قاضی ہے تو دیوبندیت سے بچا لے،
قاضی ہے تو مسلک کا پابند کروا لے. ہم سارے عالم، ہمارے جو علماء امام ہیں، اپنا حق، اپنا حصہ اس قاضی کو دینے کو تیار ہیں اس لاک ڈاؤن کے عالم میں بھی، مگر پہلے اس کو مسلک کا پابند بنا. دیوبندی ہو کر قاضی شرع بنے گا، لعنت اللہ علی ہؤلاء الذین انتسبوا الی عقائد الدیابنہ، جو دیوبندیوں کے عقائد کی طرف منسوب ہو. ابے وہ قاضی کیا، وہ تو صحیح سے مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو قاضی کا بنایا جائے گا. ارے قاضی بننے کے لیے پہلے شریعت کو اپنی درست کر لے، اپنے اسلام کو درست کر لے. جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو تجھے منصب قضا بھی مل جائے گا. اور سنیے، اگر کوئی ایسے کو قاضی بنا رہا ہے تو وہ اپنے حال پر رحم کھائے. اور پھر کسی مفتی کا اگر کوئی حکم آ جائے گمراہی کا، بدعقیدگی کا، کفر کا، بد مذہبی کا، تو پھر زبانیں مت کھولنا. یہ تو بد فتوی دیتے رہتے ہیں. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ علماء بھی تو قاضی ہیں اسلام کے، اور جج فیصلہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ مجرم آئیں گے، فائلیں دبائی نہیں جاتی، وہ اور ہوں گے جن کی فائلیں. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ ایسے آدمی سے بچیے جو اپنا ایمان نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کا ایمان کیا بچائے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور دوسرا ایک مسئلہ اور آیا ہے، یہی تو میں کہہ رہا تھا. بہت مسئلہ ایک چیز اور دیکھ لیں. سید صاحب قبلہ ہے، کچھ مت بولیے گا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے جب تک اس سے کفر سرزد نہ ہو، تو اس کا مطلب امکان کفر ہے، کفر سرزد ہو سکتا ہے. میں سارے جملے نہیں بول رہا ہوں، حکمت ہے مفتی صاحب. نہیں وہ جملہ کسی اور وجہ سے نہیں بول رہا ہوں. کفر سرزد ہو سکتا ہے، امکان تو ہے نا، مگر اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ اب سید ہے تو کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہوکو گے؟ اور جملہ بول دوں، بنو ہاشم سے نسبت رکھنے سے کوئی سچا ہاشمی نہیں ہوتا. سچی ہاشمیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عباس نے زید ابن ثابت اہل بیت نہیں، صحابی رسول ہے، ان کا ادب کیا، ان سے محبت رکھی. اگر آپ بھی واقعتاً ایسے ہو تو جہاں ابو بکر سے پیار کرتے ہو، علی سے پیار کرتے ہو، خاتون جنت سے پیار کرتے ہو، وہی معاویہ کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو. حضرت سفیان کو بھی، حضرت ابو سفیان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو. اور پھر کہو الحمدللہ، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. ترجمہ کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں. سرکار نے فرمایا لوگوں، آسمان میں جو ستارے دیکھ رہے ہو نا، یہ آسمان کے لیے امان ہے، امان. اچھا، جس دن ستارے نہیں چمکے اس دن آسمان باقی رہے گا؟ یار بولیے آپ لوگ. آپ تو امر بدیہی اولی کا بھی، جو چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی باتیں. ارے بھئی ہر دن آسمان اوپر ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ فقدہن سبع سماوات ہے نا، 7 آسمانوں کا فیصلہ کیا رب نے. آسمان ہے کہ نہیں؟ بولیے. آسمان میں ستارے، ستاروں کے ساتھ چاند. اگر چاند نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ ستارے نہ چمکے تو کیا ہوگا؟ سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر چاند اور ستارے نہ ہو تو اتنا یاد رکھنا آسمان تباہ ہو جائے گا. اور ایک دن آئے گا نا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک دن آئے گا ہم پوری کائنات کو ایسے سمیٹ دیں گے جیسے آدمی لکھتے لکھتے. مفتی مقصود صاحب لکھ رہے ہیں رجسٹر بند کرنا ہے، آنکھوں میں نیند آنے لگی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، نیند آئی، اونگ آئی تو فوراً رجسٹر بند کر دیا. یہ بھی کائنات کا رجسٹر بھی بند ہوگا نا. تو سنے، سرکار نے فرمایا یہ ستارے ہے، یہ چاند ہے، یہ کب کیا ہے؟ تو یہ میری آسمان کے لیے امان ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا لوگوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان.
امان سمجھتے ہیں؟ امان، امن و امان، حفاظت، پناہ گاہ. جیسے ایک صاحب تھے، خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے، اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ اسلام نام کا تھا، وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، بولے اسلام اور پیچھے جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا اور آگے آ گیا، بولے اسلام پیچھے جا رہا ہے. اب بالکل اسٹیج کے قریب آیا کہ حضرت سر پہ بیٹھ جائیں، کیا کرے؟ تو ایسا مت سمجھیے گا. امان، امانتن، فرمایا امان ہے، امان ہے. سرکار نے فرمایا میں امان اپنے صحابہ کے لیے. اب اعلیٰ حضرت کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہے. فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، لیکن میں جس دن جاؤں گا میرے صحابہ کے درمیان انشقاق ہوگا، اختلاف ہوگا، مگر وہ اختلاف بھی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے. اس کو الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں امام عبد الوہاب شارانی نے صاف کیا ہے. صحابہ کرام اختلاف و امتی رحمہ، جو فرمایا گیا نا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کہا ہم نے حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے، حضرت علی کے اختلاف سے، حضرت طلحہ کے اختلاف سے، حضرت زبیر کے اختلاف سے، حضرت ام المومنین کے اختلاف سے سمجھ لیا ہے کہ ان کا اختلاف رحمت ہے. اور آگے بڑھے، آگے میرے سرکار نے فرمایا اصحابی امانۃ للسما، اصحابی امانۃ لامتی، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان. اگر صحابہ کو نکال دے تو اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بتائیے، اگر صحابہ کو نکال دے اسلام رہے گا؟ سرکار سے سب سے پہلے سن کر تابعین تک اسلام کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں روایت کی ہے. اچھا آپ مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہیں، آپ حق پر ہیں؟ ارے آپ حق پر ہیں، میں سمجھا رہا ہوں، آپ حق پر ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھی حق پر ہے؟ ہم نے کہا دلیل بھی اگر دو گے تو حضرت امیر معاویہ کی ضرورت پڑے گی. ہمیں جو یہ میں نے حدیث سنائی ہے اس کے راوی بھی تو حضرت امیر معاویہ ہے. تو پتہ چلا کہ ہماری حقانیت کی دلیل حضرت امیر معاویہ کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو میں نے ابھی سنائی تھی، اے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا. اس حدیث کے راوی کو چھوڑ دیا تھا میں نے وقت کی قلت کی بنیاد پر، لیکن اب وقت میں کثرت ہو گئی تو میں نے راوی کو بھی بتا دیا ہے. توجہ فرمائیے گا، سرکار نے آگے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ میری امت کے لیے امان. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان کو خوف دلایا جاتا ہے. اور وہ کیا آیا؟ ارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو آیا. ایک فتنہ پیدا ہوا، کوئی امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ذات پر حملے کر رہا ہے، کوئی حضرت علی پر حملے کر رہا ہے، کوئی ہمارے بزرگوں پر حملہ کر رہا ہے. یہ فتنے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کائنات میں فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیلیں گے. یمسی الرجل مسلما ویصبح کافرا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ ایسے ہی تو کافر ہوتے ہیں نا جو دیوبندی کا جنازہ پڑھا دیتے. گیا تھا ایمان لے کے، جنازے بھی پڑھا رہے، بڑا شوق ہے. ابے جس کو اسلام نے کہہ دیا یہ بخشا نہیں جائے گا، تو کاہے کوشش کر رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی تعظیم کرنا ہمارے لیے فرض ہے. فرض، اونچا بولو کیا ہے؟ فرض ہے. اور آگے فرمایا صحابہ اکرام کے اختلافات میں دخل اندازی دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام. اور سنیں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے جو اختلافات ہوئے، فرمایا یہ امام شافعی امام اعظم کے اختلاف کی طرح ہے. بولو امام اعظم نے امام شافعی سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام احمد ابن حنبل نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا کوئی حضرت امام اعظم کے اختلاف کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی امام شافعی کے اختلاف کو دیکھ کر کہتا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، اور ان کا اختلاف رحمت ہے. پھر سن لے حضرت امیر معاویہ کا اختلاف بھی صحیح ہے، حضرت علی کا اختلاف بھی صحیح ہے، اور الحمدللہ
دونوں حق پر ہے، اور جو دونوں حق پر ہے اس حقانیت کے بعد بھی سرکار نے یہ فرمایا تھا لا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، دعولی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم فیصلے مت کرو، تمہیں فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے فیصلے کرنے کی، اس لیے کہ فیصلہ تو رب نے کر دیا ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ وعدہ فرما لیا ہے۔ آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر پھر بھی کوئی بولتا ہے تو کتاب کا نام ہے نسیم الریاض، اور یہ شرح شفا قاضی ایاز، حضرت قاضی ایاز کی شفا کی شرح ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور کہا دعویٰ سنے میں یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔